اب کسی معنی میں کسی وقت میں بھی کوئی افضل الامہ یا افضل البشر یا افضل الاحیاء من بنی آدم کہتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا کو، تو مفتی لنڈا بازار اور مفتی کباڑ خانہ اس کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں۔ تو میں کہتا یہ سن، فرمایا مولا علی شیر خدا اخی رسول ہیں، وہ دنیا سے پردہ نہیں فرمایا کہ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو خدا کی زمین پر کوئی بھی زندہ بندہ مولا علی سے افضل نہیں تھا۔ اس پر اجماع اہل سنت کا کہ اہل سنت کا اجماع ہے اس بات پر کہ افضل الاحیاء سارے زندہ بندے اولاد بنی آدم کا سید و سردار علی مرتضی شیر خدا۔ مولائیو کچھ غیرت کی گھٹی لو، کچھ تھوڑی سی غیرت کرو اور مولا علی کے فرمان کو ہضم کرو۔ تو جو مولا علی نے اتنی ہیوی ڈوز دی ہے نا، آہا جی اللہ اللہ اللہ، کرونا کی ویکسین ڈھونڈی جا رہی ہے، پر جو ویکسین مولا علی نے دی ہے وہ 1400 سال بعد بھی بڑا اثر کر رہی ہے جی۔ توجہ کرنا، میں مولا علی کی ویکسین، کیونکہ ایک تو وہ کرونا ہے نا، ادھر بھی مرو نا، سمجھ گئے، ایک ادھر مذہبی کرونا بھی ہے۔ تو سنو مولا علی کیا فرماتے ہیں، اپنا عقیدہ درست کرو، اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ مولا علی فرماتے ہم نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور وہ اس کے حال بھی تھے، اور لم یختلف علیہ منا اثنان، اور اس میں ہم میں سے کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا۔ فادیت الی ابی بکر الحق وعرفت له طاعته۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر کو خلیفہ بلا فصل کی صورت میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے میں نے ابو بکر کو اس کا حق دیا، اور ابو بکر کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم جانا۔ اب ذرا توجہ کرنا، ایک نئی واردات شروع ہو گئی ہے، کون سی؟ کہتے ہیں جی ابو بکر تو جناب ظاہری طور پہ خلیفہ بلا فصل ہے نا، ظاہری طور پہ، مولا علی باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ بات ہے؟ کہا جی جی، کہ خلیفہ بلا فصل دنیاوی اعتبار سے صدیق اکبر اور روحانی اعتبار سے مولا علی۔ میں نے کہا یہ تقسیم کی طرف سے لائے ہو، یہ تقسیم کی طرف سے لائے ہو، توجہ ہے کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، آج اس 1400 سال کے بعد آج کا پیر اپنے نالائق پتر کو جبہ و دستار عطا فرماتا ہے، تو وہ اس کا دنیاوی خلیفہ ہوتا ہے یا دینی اور روحانی خلیفہ ہوتا ہے؟ سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو آج کے سجادہ نشین کا نالائق پتر اگر روحانی نائب ہے تو وہ صدیق اکبر، عجیب تماشا ہے بھائی۔ اب ذرا توجہ کرنا، میں کہتا ہوں کم از کم یہ بات تو تسلیم شدہ ہے نا، فبایعنا ابا بکر۔ مولا علی خود فرماتے ہیں میں نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ میں نے کہا بیعت کس لیے کی؟ کہا ظاہری خلافت کی۔ تو میں نے کہا کیا باطنی خلافت کے لیے بیعت کی ضرورت ہے؟ کہا جی۔ تو میں نے کہا باطنی خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کہا جی مولا علی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا پھر ہم نے تو دکھا دیا کہ ظاہری خلافت کے لیے مولا علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ دکھا دیں کہ باطنی خلافت کے لیے ابو بکر نے مولا علی کی بیعت کی ہو۔ جتنی بھی گدیاں چل رہی ہیں سب کو سلام، مگر بیعت کو بیچ سے نکال دیں، بیعت کو نکال دیں تو بیعت بچتا ہے، پیچھے لکڑیاں بچ دی ہیں اور کیسا بچ رہی ہے۔ تو سامعین عزیز شب اسی بیعت پہ سارے آستانے کھڑے ہیں، بیعت پہ ہی ساری خانقاہیں کھڑی ہیں، تو بیعت نکال دو تو کہاں یہ خانقاہیں رہتی ہیں، کہاں یہ جنگ گٹا رہتا ہے، یہ ہجوم مریدوں کا رہتا ہے؟ میں نے کہا بیعت پہلے؟ کہا جی۔ میں نے کہا پیر سے فیصلہ بھی ملے گا؟ کہا جی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ جس طرح روحانی خلافت کے لیے بیعت ضروری ہے، باطنی خلافت کے لیے بیعت ضروری ہے، ظاہری خلافت کے لیے اس طرح بیعت ضروری ہے، کیا باطنی خلافت کے لیے بیعت ضروری ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا پھر دکھاؤ کہ ابو بکر نے مولا علی کی بیعت کی ہو۔ اگر نہیں کی اور نہیں کی تو پھر سلسلہ نقشبندیہ کس سے چلا؟ صدیق اکبر پاک سے۔ تو پھر سلسلہ نقشبندیہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا کیونکہ بغیر بیعت کے چل رہا ہے۔ اگر صدیق اکبر نے مولا علی کی بیعت نہیں کی اور نہیں کی تو پھر سلسلہ نقشبندیہ تو ویسے ہی فارغ ہو جائے گا۔ اگر یہ کہا جائے کہ باطنی طور پہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں، تو پھر جس طرح ظاہری خلافت کے لیے مولا علی نے ابو بکر کی بیعت کی، باطنی خلافت کے لیے ابو بکر کو مولا علی کی بیعت کرنی چاہیے۔ وہ ثابت کرو، اگر وہ نہیں تو سلسلہ نقشبندیہ کدھر جائے گا؟